نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کو دو نعمتیں دے کر گئے، ایک کو کہتے ہیں تعلیمات نبوی اور دوسری کو کہتے ہیں کیفیات نبوی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم بھی سکھایا اور علم کی کیفیت کیا ہونی چاہیے صحابہ کرام کو وہ بھی سکھائی۔ صحابہ کرام نے یہ دو نعمتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پائی، تعلیمات نبوی بھی پائی اور کیفیات نبوی بھی پائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے یہ دو نعمتیں حاصل کی اور پھر صحابہ سے آج تک یہ نعمتیں اس امت تک پہنچی اور قیامت تک یہ جو نعمتیں ہیں رہیں گی۔ علم کی کیفیت سے تو آپ واقف ہیں، تزکیہ جو ہے اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اگر علم منطق پر مغفرت ہوتی تو شیطان کی بھی ہو جاتی۔ علم تو اس کے پاس بھی بہت تھا، اس کے پاس علم کی اہمیت تھی، مقدار تھی، لیکن باطنی مرض تکبر بھی ساتھ تھا جو اس کو لے ڈوبا۔ تو علم کے باوجود باطنی مرض سے اس کو برباد کر دیا۔ ثابت ہوا کہ باطنی امراض ہوں تو علم فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے بے عمل علماء کو اللہ رب العزت نے جو ہے ان کے بارے میں فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ گدے ہیں جن کے اوپر بوجھ لادا ہوا ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا افرأیت من اتخذ الہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ تو تزکیہ کو ہونا یہ بہت ضروری ہے، یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ پہلے زمانے میں مشائخ ان دونوں نعمتوں کے حامل اور کامل ہوا کرتے تھے، ان کے پاس تعلیمات نبوی بھی ہوتی تھیں اور کیفیات نبوی بھی ہوتی تھیں۔ شاگرد ان سے وہ دونوں چیزیں حاصل کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کمال، وہ جامعیت باقی نہ رہی، مدارس بن گئے تو پھر یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو گئی۔ جہاں سے لوگ تعلیمات نبوی سیکھتے اس کو مدرسہ کہا جانے لگا، اور جہاں سے کیفیات نبوی سیکھتے اس کو خانقاہ کہا جانے لگا۔ پھر بھی امت میں سینکڑوں اس سال یہ شعبے اپنا کام کرتے رہے۔ علم کے طالب مدارس سے علم پاتے تھے اور کیفیات نبوی کے طالب خانقاہوں میں جا کر عشق الہی کی محبت کو حاصل کرتے تھے، اس نعمت کو پاتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ جاہل صوفیاء کے اعمال نے علماء کو بہکا دیا۔ علماء اتنے بگڑ گئے کہ انہوں نے اس تصوف کو شجر ممنوع سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگے جی کیفیات کو چھوڑو، بس اپنا ایمان بچاؤ، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا طلباء عشق نبوی والی کیفیت میں کمزور ہوتے چلے گئے، اور یہ انحطاط، یہ زوال آج مدارس کی فضا میں نظر آتا ہے۔ تو اب وہی ضرورت محسوس ہوئی کہ ان دونوں چیزوں کا رشتہ بحال کیا جائے۔ خانقاہوں میں رہنے والے مدارس میں آ کر علم سیکھیں اور مدارس میں رہنے والے خانقاہوں میں جا کر ذکر سیکھیں، تاکہ پھر وہی کمالات پیدا ہو جائیں۔ چنانچہ پہلے وقتوں میں بڑے بڑے جو مشاہیر علماء اپنے وقت کے مشائخ کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھتے تھے تو وہ یہ کمال حاصل کرتے تھے۔